السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے بخار بھی ہے اور زکام بھی بہت زیادہ ہے، تو اس لیے اگر میرے سے ویڈیو میں کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں کسی مجبور اور پریشان انسان کا وسیلہ بنانے کا مطلب کیا ہے۔ کسی پریشان اور مجبور انسان کا وسیلہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسی انسان کو کسی کا وسیلہ بناتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ آج ہم کہیں کہ ہم آپ کو کھانا کھلا رہے ہیں یا ہم آپ کو کپڑا پہنا رہے ہیں یا ہم آپ کو اور ضرورت کے کام آپ کے پورے کر رہے ہیں، تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ اسی کو چنتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، اور وہ بد نصیب ہوتے ہیں جو کسی پریشان انسان یا کسی مجبور انسان سے اپنا پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان سے اپنا پلہ جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یا یہ سوچتے ہیں ارے کہ ان کے چکر میں پڑو یا ان کی وہ باتیں کرو تو پریشانی ہی پریشانی ملے گی۔ تو یہ سوچ میری بہنوں میرے بھائیوں غلط ہے۔ باقی سارے کام تو ہم سے اللہ ہی لیتا ہے۔ یہ سب ہدایت بھی ہمیں اللہ ہی دیتا ہے کہ ہمیں کس کے کام کب آنا چاہیے۔ کبھی کسی سے گھبرا کے اور اپنا دامن نہیں چھڑانا چاہیے۔ سوچو کہ اگر مان لو اگر یہی پریشان آج ہم کسی پریشان انسان سے گھبرا کر اپنا دامن چھڑا لیں گے اور کہیں گے کہ ارے ان کے یہاں تو سوائے پریشانی کے اور کچھ نہیں ہے، تو سوچ کے دیکھو اگر اللہ ہم سے اپنا دامن چھڑا لے تو ہم کہاں جائیں گے۔ ایک تھوڑا سا سوچ کے دیکھو، اگر اللہ ہم سے کہے کہ ارے اس سے اب میں اپنا دامن چھڑانا چاہتا ہوں یا اس کے طرف سے اپنی نظر کرم ہٹانا چاہتا ہوں تو ہمارا کیا بنے گا۔ وہ پریشان انسان کا تو کوئی نہ کوئی پھر بھی اللہ وسیلہ بنا ہی دے گا، لیکن جس سے اللہ ہی پیچھا چھڑا لے اپنا، اللہ ہی اپنی نظر کرم ہٹا لے، تو اس انسان کا کیا بنے گا اور وہ کہاں جائے گا۔ تو اس لیے اپنی سوچ ہمیشہ پازیٹیو رکھنا چاہیے۔ نیگیٹو سوچ وہ بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، وہ نا سمجھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ارے ہم ان کے چکر میں نہ آئیں، ان کے باتوں میں جائیں، ان کو دینا لینا پڑے گا، ان سے رشتہ رکھیں گے، ان سے باتیں کریں گے۔ تو ہم کوئی نہیں ہوتے کسی کو دینے لینے والے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ وسیلہ اسی کو بناتا ہے جسے پسند کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، جسے اللہ کو جو پسند آ جاتا ہے تو وہ اس کا ذریعہ کہیں نہ کہیں سے بنا دیتا ہے، کسی نہ کسی کے وسیلے سے۔ تو آئی ہو کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہو، اور میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیونکہ میری زندگی میں میری لائف میں سوائے ٹینشن کے کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ یہ بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کی سزا ہمیں ضرور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ لائف میں سب کو اپنے اپنے حسابوں کا جواب تو دینا ہی پڑے گا۔ کسی کو جلدی دینا پڑتا ہے، کسی کو دیر سے دینا پڑتا ہے، لیکن دینا سب کو پڑے گا۔ تو یہ بھی میری گناہوں کا ہی حساب اللہ مجھ سے لے رہے ہیں کہ میری آئے دن طبیعت خراب رہتی ہے، اور کوئی بھی مجھے یہ دیکھنے والا بھی نہیں ہے کہ میں کس حال میں پڑی ہوں، لیکن ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، مجھے کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ تو ہے دیکھنے والا، وہی ہے دکھ دینے والا، وہی ہے دکھ لینے والا۔ بس زیادہ برداشت نہیں ہوتا تو بس اللہ سے ہی باتیں کر لیتی ہوں، اللہ کو ہی پکارتی ہوں۔ باقی تو دنیا میں سارے رشتے بس نام کے ہی رہ گئے ہیں۔
آج تو یہ حال ہے کہ کوئی کسی کا حال چال بھی نہیں پوچھتا، یہ سوچ کے کسی کا حال نہیں پوچھتا کہ کہیں ہمیں اسے کچھ دینا نہ پڑے۔ ارے رشتے دینے لینے کے نہیں، انسانیت دینے لینے کی نہیں ہوتی۔ انسانیت کا مطلب ہوتا ہے کسی کا حال چال پوچھو، کسی کا دکھ درد پوچھو۔ ضروری نہیں کہ ہر ایک انسان، سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی دکھ ہے۔ ہر انسان اگر پرفیکٹ ہوتا اور خوش ہوتا تو پھر اللہ کو کون یاد کرتا؟ تو اس لیے اللہ نے ہر انسان کی زندگی میں کمیاں چھوڑی ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اور مجھ سے کوئی غلطی اگر بولنے میں یا کہنے میں ہوئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ السلام علیکم۔